اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اس امید کے ساتھ کہ آپ خیریت سے ہوں گے، بلا تاخیر ہم آج اپنے لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کے اس لیکچر میں ہماری نسل ہے نوجوان سے خطاب، اور اس کے شاعر ہیں اسرار الحق مجاز۔ نوجوان سے خطاب، اس میں آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اس نسل کا عنوان جو ہے وہ اس نسل سے ملتا ہے جو فرسٹ پارٹ میں آپ نے پڑھی تھی، خطاب بجوانان اسلام، جو کہ علامہ صاحب کی نسل ہے۔ اب یہ جو نسل لکھی گئی ہے یہ اسی زمین پہ لکھی گئی ہے جس پہ علامہ صاحب نے اپنی نسل لکھی تھی جاوید کے نام۔ اب وہ جو جاوید کے نام نسل لکھی تھی، علامہ صاحب جس وقت بھی اپنے بیٹے جاوید سے مخاطب ہوتے تھے تو اس سے مراد نئی نسل ہوتی، کیونکہ وہ جاوید کو نئی نسل کا نمائندہ تصور کرتے تھے۔ اب جس وقت وہ جاوید اقبال نے اپنے باپ علامہ صاحب سے فرمائش کی تھی کہ ان کو موسیقی کا آلہ جو ہے کہ وہ بھیجا جائے، تو اس کے بدلے میں علامہ صاحب نے پھر وہ باتیں کی کہ پیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے شب شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو سکوت لال اور گل سے نیا کلام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اب سیم اسی طرح سے جو ہے نا کہ یہ والی نسل جو ہے نا کہ اسی زمین پہ کہ جلال عرش برق و صحاب پیدا کر، اجل بھی کام اٹھے وہ شباب پیدا کر۔ اس میں بھی ایک نئی نسل کو میسج دیا ہوا ہے اسرار الحق مجاز نے۔ مثلا اس کے شعر کی تشریح کی طرف چلتے ہیں کہ صدائے تیشہ مزدور ہے تیرا نغمہ، صدائے تیشہ مزدور ہے تیرا نغمہ، تو سنگ و خس سے چنگ و رباب پیدا کر۔ صدائے تیشہ مزدور، کہ مزدور کا جو تیشہ ہے اس کی آواز جو ہے تیرے لیے موسیقی کی آواز ہونی چاہیے۔ اب موسیقی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ یہاں پہ اسرار الحق مجاز نئی نسل سے جس وقت مخاطب ہوتے ہیں، نوجوان طبقے سے جس وقت مخاطب ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ تیرے کانوں میں جس وقت مزدور کے تیشے کی آواز پڑے تو یہ تیرے لیے موسیقی کی آواز ہونی چاہیے، تیری روح کو اس وقت غذا ملنی چاہیے جس وقت تیرے کانوں میں اینٹ اور پتھر کی آواز پڑے۔ اب اسرار الحق مجاز اس میں کہنا کیا چاہتے ہیں؟ نئی نسل کو محنت کا درس دیا جائے کہ قومیں ہمیشہ وہی ترقی کرتی ہیں جو محنت کرتی ہیں۔ آپ کے سلیبس میں ایک نظم شامل ہے اسلامی مساوات، جو کہ مولانا الطاف سنہالی کی نظم مسدس سے لکھی۔ اس سے پہلے بھی آپ لوگ بچپن میں بھی مسدس کے بڑے معروف اشعار ہیں جو کہ محنت کی عظمت کے حوالے سے آپ لوگ پڑھتے آئے ہوں گے، جس میں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی آ کر ان کو بڑھائی، کسی نے بغیر اس کے ہرگز نہ پائی، فضیلت نہ عزت نہ فرما روائی۔ نہال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں، کہ ہمیشہ اس شخص نے ترقی کی ہے جس نے محنت کی ہے۔ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے تعلق رکھتے ہیں جو خود جو ہے نا کہ اس چیز پہ عمل پیرا ہوتے تھے کہ القاسب حبیب اللہ، دن سے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ آپ ان کی زندگی کی مثالیں اٹھا کے دیکھ لو، اپنے کام خود کرتے تھے، آپ انبیاء کرام کی مثالیں اٹھا کے دیکھ لو، تو اس میں بھی نئی نسل کو انہوں نے محنت کا درس دیا ہوا ہے کہ تیرے کانوں میں جس وقت اینٹ اور پتھر کی آواز پڑے، جس وقت مزدور کے تیشے کی آواز پڑے، تو یہ آواز تیرے لیے موسیقی کا باعث ہونی چاہیے۔ اس آواز سے تیری روح کو غذا ملے، اس آواز سے تیری روح کو تسکین ملے، پھر جو ہے کہ تو ترقی کی طرف گامزن ہوگا۔ فرسٹ پارٹ میں آپ نے ایک شعر پڑھا تھا خواجہ حیدر علی آتش کا، جس میں انہوں نے سیم یہی والا فلسفہ بیان کیا ہوا تھا کہ تھکے جو پاؤں تو چل سر کے بل نہ ٹھہر آتش، تھکے جو پاؤں تو چل سر کے بل نہ ٹھہر آتش، گلے مراد منزل میں خار راہ میں ہے، کہ اگر چلتے چلتے پاؤں تھک جائیں تو سر کے بل چلنا شروع کر دے۔ کیا اس میں جب کہ گلے مراد منزل میں خار راہ میں ہے کہ اگر طولہ تک پہنچنا ہے تو کانٹوں کا سفر اختیار کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنی ہیں تو سب سے پہلے آپ کو مشکلات برداشت کرنی پڑے گی، صعوبتیں برداشت کرنی پڑے گی، کٹھن سفر زندگی کے طے کرنے پڑیں گے، پھر جا کے جو ہے کہ زندگی گل و گلزار ہوگی۔ بس پا میں آپ نے ایک چیپٹر پڑھا تھا اپنی مدد آپ، سر سید احمد خان کا لکھا ہوا، جس میں انہوں نے محنت کی عظمت کے حوالے سے بات کی ہوئی، جس میں انہوں نے یہ والا فلسفہ بیان کیا ہوا تھا کہ قومی ترقی مجموعہ ہے
شخصی محنت کا، شخصی عزت کا، شخصی ایمانداری کا، شخصی ہمدردی کا، کہ قومیں اس وقت ترقی کرتی ہیں جس وقت لوگ محنت سے کام کرتے ہیں، جس وقت وہ محنت کو وتیرہ بنا لیتے ہیں، محنت کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیتے ہیں، تو پھر جو ہے قومیں ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاتی ہیں۔ اس میں اس نے مختلف مثالیں دی ہوئی تھی۔ اس میں اس نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ انسان کے اگلی پشتوں کے حالات کا خیال کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی جو موجودہ ترقی ہے وہ اس کے نسل در نسل کے کاموں سے حاصل نہیں ہے، کہ ایک صدی پہلے کا انسان جو تھا اس کے پاس یہ والی سہولیات نہیں تھی جو آج ہمارے پاس ہے۔ کس وجہ سے اس کے پاس سہولیات آئی؟ اس میں اس نے بڑی خوبصورت باتیں لکھی ہیں کہ زمین کے جوتنے والوں، کانوں کے کھودنے والوں، کہ مختلف لوگ جو مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھتے تھے، جس وقت انہوں نے محنت کی، پھر انسان نے اپنی زندگی میں گل و گلزار پیدا کیا۔ زمین کے جوتنے والوں سے اس سے کیا مراد تھی کہ جس وقت کسان نے محنت کی، اس نے ایفرٹ کی۔ کانوں کے کھودنے والوں، معدنیات کے حوالے سے، نئی نئی باتوں کو تلاش کرنے والوں، مخفی باتوں کو ڈھونڈ کر لانے والوں، یعنی قصہ مختصر کہ جس وقت انسان محنت کرتا ہے تو پھر وہ ترقی کی منازل طے کرتا ہے۔ جیسے مولانا الطاف حسین علی کا ایک شعر ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ بھولے ہوئے ہیں یہ عادت خدا کی، بھولے ہوئے ہیں یہ عادت خدا کی، کہ حرکت میں ہوتی ہے برکت خدا کی، کہ ہمیشہ جو ہے خدا تعالیٰ کی ذات کیا ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، جس کی وہ ایفرٹ کرتا ہے۔ مولانا صاحب کا ایک بڑا خوبصورت مصرع ہے کہ معجزہ فن کی ہے خون جگر سے لو۔ اگر آپ نے کسی بھی کام میں پرفیکشن حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو خون جگر صرف کرنا پڑے گا۔ اب یہ والا فلسفہ جو ہے علامہ صاحب نے اپنی بڑی معروف نظم جو انہوں نے کتبہ لکھی تھی اس میں بیان کیا ہوا ہے۔ جس وقت انہوں نے اپنا تصور فن پیش کیا تھا تو اس وقت انہوں نے یہ والا فلسفہ بیان کیا تھا کہ اگر آپ نے کسی بھی فن میں مہارت تامہ حاصل کرنی ہے، چاہے وہ موسیقی کے حوالے سے ہے، شاعری کے حوالے سے ہے، مصوری کے حوالے سے ہے، تو اس کا تعلق کسی بھی فنون لطیفہ سے ہے، تو اس وقت تک جو ہے نا کہ آپ کامیاب نہیں ہوں گے جس وقت تک آپ ایفرٹ نہیں کریں گے، جس وقت تک آپ کوشش نہیں کریں گے، جس وقت تک آپ محنت نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پہ اقبال کی ایک نظم ہے چاند اور تارے، جس میں انہوں نے یہی حرکت کا درس دیا ہوا ہے، چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں، کہ ہمیشہ جانے کو منزل اس کو ملتی ہے جو محنت کرتا ہے۔ اب اسی نظم کا ایک شعر ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سکون خواب ہے بے دست و پا ضعیفی کا، سکون خواب ہے بے دست و پا ضعیفی کا، تو اضطراب ہے خود اضطراب کا۔ سکون خواب ہے بے دست و پا ضعیفی کا، کہ سکون وہ لوگ کرتے ہیں جن کے ہاتھ پاؤں نہیں ہوتے، کمزور لوگ، تو اضطراب ہے خود اضطراب پیدا کر۔ جہاں پہ پھر انہوں نے چہرے کو محنت کا درس دیا ہوا ہے۔ اقبال کی ایک نظم چاند اور تارے جس کی انہوں نے یہ والا فلسفہ پیش کیا ہوا ہے حرکت کا۔ مثال کے طور پر اس کا آغاز اس طرح سے کرتے ہیں کہ ڈرتے ڈرتے دمے سحر سے، ڈرتے ڈرتے دمے سحر سے، تارے کہنے لگے کمر سے، نظارے رہے وہی فلک پر، ہم تھک بھی گئے چمک چمک کر، کام اپنا ہے صبح شام چلنا، چلنا چلنا مدام چلنا، بے تاب اس جہاں کی ہر شے کہتے ہیں جسے سکون نہیں ہے۔ سیم یہ والا فلسفہ اس نے یہ جو بات انہوں نے کی ہے نا کہ کہتے ہیں جسے سکون نہیں ہے۔ اس دنیا کی ہر چیز میں ایک بےتابی پائی جاتی ہے، جیسے انہیں کہ رہتے ہیں ستمے کشے سفر سب، تارے انسان شجر حجر سب۔ آپ مزار فطرت کی مثال لے لو، وہ بھی سارے کے سارے جو ہے نا کہ وہ حرکت کی کیفیت میں رہتے ہیں، مسلسل چلنے کی کیفیت میں رہتے ہیں، اور منصب جو ہے نا کہ ہمیشہ اسی شخص کو ملتی ہے۔ یہ جو بات کی جا رہی ہے نا کہ سکون خواب پہ دستوں پر ضعیفی کا، کہ سکون وہ لوگ کرتے ہیں جن کے ہاتھ پاؤں نہیں ہوتے، کمزور لوگوں کی طرف جانے کو اس کا اشارہ ہے، نہیں فل جسا لوگوں کی طرف جانے کو اس کا اشارہ ہے، بوڑھے لوگوں کی طرف جانے کو اس کا اشارہ ہے۔ لیکن نئی نسل کو جانے کہ یہاں پہ محنت کا درس دیا جا رہا ہے، ہمت کا درس دیا جا رہا ہے، اسی صورت میں جانے کو اپنی منزل کو پا سکے۔ مثال کے طور پر وہ شعر ہے کہ چلتا رہے جو آبلہ پائی کے باوجود، منزل کا مستحق وہی صحرا نورد ہے، کہ ایسا شخص جو پاؤں میں آبلے پڑنے کے باوجود، پاؤں میں چھالے پڑنے کے باوجود اپنا سفر جاری و ساری رکھتا ہے، منزل ہمیشہ اسی کو ملتی ہے۔ قرآن میں ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو اس پوری نسل میں انہوں نے نئی نسل کو محنت کا درس دیا ہوا ہے کہ آپ لوگ ہو جو خار سارے جہاں میں گلاب پیدا کر سکتے ہو۔ یہ جو کانٹوں بھری دنیا ہے اس میں آپ لوگ محنت کر کے، اس میں آپ لوگ ایفرٹ کر کے اس کو گل و گلزار میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ لوگوں کی امیدیں جو ہے نا کہ وہ آپ کے ساتھ ہے
وابستہ ہے. تو اس نسل کو آپ نے دیکھنا ہے. تو اسی کے ساتھ ہی نا دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو، جلد از جلد جو ہے نا کہ جس وبا کا ہمیں سامنا ہے اس سے ہمیں خدا تعالیٰ کی ذات نجات دلوائے. آج کے اس لیکچر کا اختتام کرتے ہیں. خدا حافظ. اپنا خیال رکھیں.